بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے واقعہ مباہلہ۔ یہ انسانیت کی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے۔ بہت کم لوگ اس سے واقف ہوں گے کیونکہ یہ واقعہ تاریخ اور تعلیمی نصاب میں بہت کم بیان ہوا ہے، بلکہ تعلیمی نصاب میں تو بیان ہوا ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نوجوان نسل اور صاحب ایمان لوگ خود تلاش کریں۔ مباہلہ کے معنی اللہ کے حضور دو متصادم فریقین کا یہ دعا کرنا ہے کہ اے اللہ، ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت فرما۔ باہمی طور پر متفقہ طور پر دو فریقین کا دعا کرنا کہ جو جھوٹا ہے اس پر لعنت ہو۔ یہ معاملہ یک طرفہ بد دعا نہیں ہے کہ ایک فریق دوسرے کو بد دعا دے اور لعنت کرے، یا دوسرا پہلے کو بد دعا دے اور لعنت کرے۔ یہ معاملہ دو طرفہ ہے۔ یہ واقعہ قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں بیان ہوا ہے۔ اس واقعے کا پس منظر مختصراً بیان کروں گی کہ نجران کا شہر عیسائیت کا مرکز تھا۔ جب مسلمانوں کے آخری رسول نے بادشاہوں کو تبلیغ کے لیے خطوط لکھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے سربراہ کو بھی خط لکھا۔ چونکہ عیسائیت اللہ کا دین ہے اور عیسائی اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کے پیروکار ہیں اور ان کی کتاب میں آخری نبی کی بشارتیں موجود ہیں، اس لیے نجران کا جو سربراہ تھا ابو حارثہ 70 بہترین، لائق، قابل، دانا اور دیندار لوگ لے کر بارگاہ محمد میں حاضر ہوا۔ میرے رسول سے 3 دن مناظرہ ہوا مگر عیسائی کسی دلیل پر راضی نہ ہوئے۔ پاک نبی اور عیسائیوں میں باہم طے پایا کہ مباہلہ کرتے ہیں۔ جھوٹے پر اللہ کی لعنت کے لیے دونوں فریق مل کر دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی کو کھلا حکم دے دیا کہ اے نبی، اپنے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور اپنے پیاروں کو لے جاؤ۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اب دیکھیں کہ مکہ فتح ہو چکا تھا، بے شمار لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ سابقون اولون بدری صحابہ بھی موجود ہیں۔ مکہ مدینہ نبی پاک کے رشتہ داروں سے بھرا ہوا ہے، صحابہ سے بھرا ہوا ہے، ازواج رسول بھی موجود ہیں۔ یہاں بات سچ کی ہونی ہے، یہاں بات علم کی ہونی ہے، یہاں بات ایمان کی ہونی ہے۔ عیسائی کوئی مکہ کے مشرک یا کافر نہیں بلکہ اس وقت کی مضبوط قوم تھے۔ اگر سچ مانا جائے تو اس وقت کی بھی مضبوط قوم ہے۔ حضرت عیسیٰ کے پیروکار آسمانی کتاب کے قائل تھے۔ یہ وہ قوم ہے جس نے حضرت مریم کی صداقت کو مانا، بی بی مریم کو جھوٹا نہ کہا، بی بی کے نومولود بچے کی گواہی کو مانا۔ جس قوم نے اپنے نومولود نبی کو مانا، اپنے نبی کی ماں کو نہ جھٹلایا، اپنے نبی کی ماں کو جھوٹا نہ کہا، ان کے مقابلے میں نبی پاک نے کن لوگوں کا انتخاب کیا؟ اب ہستیاں با کمال چاہیے تھیں۔ پورے مدینہ نے دیکھا کہ انبیاء کا سردار اپنے گھر سے صرف ایک عورت لے کر چلا، اور وہ عورت کون ہے؟ جنت کی سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر حضرت فاطمہ الزہرا۔ آپ بیٹے بنا کے کس کو لے کے گئے؟ حسن اور حسین علیہ السلام کو، اور اپنا نفس، اپنا پیارا، اپنی جان بنا کر حضرت علی علیہ السلام کو لے گئے۔ سورہ کوثر کی تفسیر جو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا اور ان کی اولاد ہے، جو نبی کو بے اولاد ہونے کا طعنہ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ عطا کر کے دشمنوں کو بتا دیا کہ ہم نے محمد کو ایسی بیٹی دی ہے جس سے اولاد کثیر ہوگی اور وہی نبی کی نسل ہوگی اور نبی کا دشمن ابتر ہوگا۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کو بتایا کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نبی کے بیٹے ہیں اور یہ قرآن کا حکم ہے، اسی لیے ان کی نسل آل نبی کہلائی۔ اب عورتیں تو بہت تھیں مگر لعنت جھوٹوں پر کرنی تھی، تو نبی اپنی صدیقہ بیٹی کو لے کر چلے اور اپنے نفس مولا علی صدیق اکبر کو لے کر چلے۔ جنت کے شہزادے حسن اور حسین ساتھ تھے۔ میں اس واقعہ پر تمام عمر بول سکتی ہوں، میرے پاس طاقت بھی ہے اور الفاظ بھی ہیں، مگر ویڈیو کی لمٹ مد نظر ہے۔ بس اتنا بتا دوں کہ گوگل یوٹیوب پر سرچ کریں یا قرآن پاک کی تفاسیر و تاریخ دیکھیں۔
ہر ایک نے اپنی سمجھ، ایمان اور عشق کے مطابق واقعہ مبالہ بیان کیا ہے، اور بہت سو نے بغض اور تعصب سے بھی کام لیا اور اس واقعے کو توڑ مروڑ کر پیش کیا اور قرآن کی واضح آیت سے منہ موڑا اور اس آیت سے ٹکرا گئے، اس کے مطلب کو بدلنے کی کوشش کی۔ میں بھی مختصراً اس واقعہ پر روشنی ڈالوں گی، اور میرا بیان کوئی قرآن یا حدیث نہیں ہے، میری اپنی رائے اور سوچ ہے۔ میں ایک ٹیچر ہوں، اپنے عشق، اپنی سمجھ اور اپنے ایمان کے مطابق تشریح کروں گی۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی میری رائے سے اتفاق کرے، اور نہ مجھے کسی کو قائل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ نبی پاک سے پہلے حضرت عیسیٰ نبی تھے اور ان کی امت عیسائی ہیں، اور یہ وہ قوم ہے جو اس دور میں بھی علم و ترقی میں آگے تھی۔ حقیقت ہے کہ ترقی کی دور میں یہ قوم آج بھی آگے ہے، اور حقائق کو تسلیم کرنا بزدلی نہیں، بہادری ہے۔ ایسی قوم کے چنے ہوئے افراد کے ساتھ علمی اور روحانی مقابلہ تھا۔ یہ علم اور ایمان کی جنگ تھی۔ مد مقابل نبی سے پہلے نبی کی امت کے جلیل القدر لوگ تھے جو اللہ کو بھی مانتے تھے اور آسمانی کتاب کو بھی مانتے تھے۔ اب سادہ سی بات، بالکل سیدھی سی بات ہے، عام سی بات ہے کہ کہیں بھی کسی جگہ کوئی مقابلہ ہوتا ہے، خواہ وہ کھیل کا ہو، تحریر کا ہو، تقریر کا ہو، کوئز کا ہو، پینٹنگ کا ہو، تیراکی کا ہو، شمشیر زنی کا ہو، نیزہ بازی کا ہو، بیت بازی کا ہو، کوئی بھی مقابلہ ہو، یہ اصول ہے کہ قابل اور چنے ہوئے لوگ جاتے ہیں تاکہ وہ کسی لحاظ سے شرمندگی کا باعث نہ بنے۔ آگے جو قوم تھی ان کا نبی پیدائش کے فوراً بعد قوم سے مخاطب ہوا۔ ادھر نبی بھی وہ لے گئے جنہوں نے نبی کے ہاتھوں پر آنکھیں کھولی اور جن کی گھٹی نبی کا لعاب دین تھا اور جن کا پہلا کلام سب آسمانی کتابیں تھی۔ آج نبی نے بتانا تھا کہ جو قوم پہلی بطول مریم بنت عمران کی عصمت عزت کو مان گئی، وہ بطول کبریٰ فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ کو کبھی نہیں جھٹلائے گی۔ وہ قوم بطول کی حرمت سے واقف ہے۔ عیسائی قوم نے اپنی بطول یعنی بی بی مریم کو خالی نہ بھیجا اور مادر مسیح کی تکریم کی۔ آج عیسائیت کا بھی امتحان تھا کہ چھوٹی بطول کی قدر کرنے والے بڑی بطول کی پہچان رکھتے ہیں یا نہیں۔ نو مولود عیسیٰ کی بولی سمجھنے والے نبی کی گود کے پالوں کی توقیر سمجھیں گے یا نہیں۔ مریم کے پروردہ کو ماننے والے نبی کے پروردہ افراد کی بھی پہچان رکھتے ہیں۔ نبی اور اولاد نبی نے جب بھی حق کی دعوت دی، میدان اور مجمع میں دی، چھپ کر کان میں بات نہیں کی۔ وہ دعوت ذل عشیرہ ہو، غدیر ہو یا مبالہ ہو، یہ میدان میں ہوا اور مجمع میں ہوا۔ تبھی تو ان کی اولاد نے بھی کربلا کے میدان کا انتخاب کیا۔ یہ منظر پورے مدینہ نے دیکھا۔ جب 5 تن میدان میں پہنچے تو ابو حارثہ نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور جو کچھ کہا وہ تاریخ کے اوراق پر موجود ہے کہ میں جو نفوس قدسیہ دیکھ رہا ہوں، یہ اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے۔ عبد المسیح نے بھی ان سے مباہلہ سے منع کیا۔ حضرت مریم کی قدر کرنے والوں نے، حضرت مریم کی پہچان رکھنے والوں نے مسلمانوں کے نبی کی بیٹی کی پہچان بھی کی اور قدر بھی کی۔ پاک نبی سے کہا کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہم جزیہ دینے کو تیار ہیں۔ عیسائی لعنت سے بچ گئے، آل نبی کو مباہلہ کے لیے ہاتھ بلند نہ کرنے دیے۔ عیسائیوں نے نبی کی بیٹی کو عزت کے ساتھ واپس بھیجا۔ بعض روایات میں ہے کہ ابو حارثہ نے چادر بچھائی اور سب سے کہا کہ مسلمانوں کے رسول کی بیٹی کو خالی نہ بھیجو، اور چادر تحائف سے بھر دی۔ یہاں اللہ کے نبی کی حدیث کا ذکر کروں گی کہ اللہ تعالیٰ فاطمہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے اور فاطمہ کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ نبی کی بیٹی عیسائیوں پر راضی گئی، غضبناک ہو کر بد دعا دے کر اور لعنت کر کے نہیں گئی۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔ کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ نبی پاک مباہلہ میں اپنے گھر والوں کو ہی کیوں لے گئے؟ تو اس کا جواب قرآن میں واضح ہے کہ قرآن نے اپنے بیٹے، اپنی عورتیں اور اپنے پیارے لے جانے کو کہا تھا، اور نبی جو کرتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے، یعنی اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ پھر تمام انسانوں کو بتانا تھا کہ قرآن کے مطابق سچے کون ہیں اور ان کے مقابلے پر آنے والا اور ان کو جھٹلانے والا ظالم
ظالم اور جھوٹا ہے۔ لب لباب یہ کہ قیامت تک نبی کے اپنوں اور قرآن کے سچوں کی پہچان برقرار رہے، نیز یہ کہ حق کے لیے حیا کی ملکہ کا گھر سے نکلنا آر نہیں بلکہ مثال ہے، اور عیسائیوں کا علم، ایمان اور عقل مندی کہ وہ کس طرح حضرت فاطمہ کے غضب سے بچ گئے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو آل نبی کی معرفت اور ان سے محبت کی توفیق عطا کرے، آمین۔